ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عينك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظر یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سائل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں عزیز بھائیوں ماہ ذی الحج شریف دا پہلا جمعہ ہے اور ہر مسلمان دی زندگی دا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارے او دے شب و روز او دا بہنا اٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ٹرنا پھرنا ہر عمل زندگی دا ذات مصطفیٰ واسطے ہوئے ہر چکے تمام پیغمبر عظمت والے نے شان والے نے مسلمان دی زندگی دا حاصل تے خلاصہ ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے باقی تمام انبیاء صحابہ اتقیاء اصفیاء غوث قطب ابدال ولی جو کچھ بھی ہیں جدہ تذکرہ بھی کیتا جاندہ ہے وہ حضور دی ذات زمن کیتا جاندہ ہے ٹھیک ہے زمن دینا نہیں سمجھ سکے بات یعنی جدہ بھی ذکر کیتا جاندہ ہے حضور دی وجہ نال کیتا جاندہ ہے چلو انہوں آسان کر لینے ہیں زمن کیتا جاندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق انسان بنایا پھر انہوں عزت عطا کی تھی انہوں مقام عطا کیتا مرتبہ عطا کیتا بڑے بڑے انسان کائنات وچ آئے ہر انسان شرط کہ وہ نیک ہوئے ہر انسان دی زندگی دا خلاصہ یہ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے اے قربانی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وچ جانا میں پھر تفصیل نہ بیان کر دینا کہ یہ سب کچھ اس واسطے ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے بولو میرا رب میرے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے
سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے سب کو جنت واسطے کیتا ہے؟ وہ تو معصوم الخطا ہے۔ نبی آکھو عمل کر نبی جنت واسطے کردا ہے تے عجیب جی گل ہے، یہ تے عجیب جی بات ہے پہ آکھنا جی نبی جڑا ہے وہ جنت واسطے کردا ہے یا قربانی جنت واسطے کی یا نہیں۔ نبی جنت دے لالچ اندر عمل نہیں کردا، نبی قوم دی اصلاح واسطے عمل کردا ہے۔ نبی کو جنت کا لالچ نہیں، نبی کی نماز، نبی کی تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، سب کچھ جو عمل بھی ہے، خاص میں قربانی بھی ہو، حج بیت اللہ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ حصول جنت کے لیے نہیں ہے، چونکہ جنت تو انبیاء کے لیے ہے۔ حصول جنت اس میں لالچ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ امتی کبھی نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ امتی میں عبادت کرتا ہوں، آپ عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ جنت مل جائے، حصول جنت کے لیے۔ مولوی عبادت کا، مولوی تقریر کر دینے جنت مل جائے، تبلیغاں کر دینے گلی گلی پھر کے جنت مل جائے، تو ہمیں نہ ہی ملے۔ سمجھ آئی نا جی؟ پہمیں اس طریقے سے نام ہی جنت ملے تو کئی گلیاں جو پھر دے نے تبلیغ واسطے تے کئی کمپنی دی مشہوری واسطے پھر دے نے کسے دے ایجنڈے تے، بہرحال انہاں دا ماٹو ایک ہی ہے کہ جنت لب جائے، وہ کہ اللہ دی مرضی دے نہ دے۔ چونکہ میں عبادت کراں تسی عبادت کرو، وہ دے چ لالچ ہے۔ پیغمبر کو لالچ نہیں ہوتا، پیغمبر کو صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک خوش ہو جائے اور قوم کی اصلاح ہو جائے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ قوم دی اصلاح ہو جائے، اور نبی کا ہر فعل امت کے لیے میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ بولو سمجھ آ رہی نہیں بات دی؟ حصول جنت واسطے نہیں، جنت آئی پیغمبران دی۔ اب میں جے کو معاذ اللہ ہزار بار توبہ نقل کفر نہ باشد، کوئی آکھے جی نبیوں نے پتہ نہیں جنت جانا کہ نہیں، بے وقوف احمق، بلکہ دار اسلام تو خارج ہے، وہ تو انبیاء نے، معصوم نے، معصوم الخطا نے۔ تو بہرحال پھر تھے بات رہ جائے گی۔ ہر شخص کی زندگی دا خلاصہ اے ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، رب میرے تے راضی ہو جائے۔ اللہ نے پہلے مخلوق بنائی، پہلے بشر بنایا، کنوں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ سوئی منیر صاحب اتھے گیا جو اتھے بیا کروا کے توجہ ہے ذرا۔ یہ بڑے درویش بھی نہیں، عاشق بھی نہیں، تے آج کے اہل بیت بھی نہیں، تے ساڑھے پرانے دوستان دے وچوں بھی، اور ہر عالم دین زندگی انہوں نے بہترین گزاری، اور ساری زندگی انہوں نے محبت اہل بیت گزاری ہے۔ سٹیٹ فارورڈ آدمی میں ادھر بندہ بڑا احترام کرنے رہا، سٹیٹ منافق آدمی نہیں کہڑی گل، سٹیٹ فارورڈ آدمی۔ تو میں چونکہ مائنڈلی طور پہ میں بھی کچھ مڑا جے یہی مزاج رکھنا، تو اس واسطے وہ اچھے بندے دی رسپیکٹ کرنی ہو، تو سارے اچھے ہو، رسپیکٹیبل ہو، تو مزید تھوڑا جہا وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلے مخلوق بنائی، بشر بنایا، پھر بشر بنا کے انہوں شعور عطا کیتا، تے شعور کی 350 سال جنگلاں چ روئے۔ اللہ اکبر۔ 350 سال روئے، پہلے جسم بنایا، شعور عطا کیتا، اور شعور کیے کہ آدم تینوں پیغمبر بنایا ہے، خلیفہ سب کچھ بنایا ہے، لیکن شعور یہ دیتا ہے کہ اس وقت تک انسان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، جب تک خدا ہر فعل میری رضا دے واسطے نہیں ہو جاتا۔ اور پیغمبر کو یہ سوچ اللہ نے خود عطا کی ہے کہ معافی مانگنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، اس کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا، تاکہ امت کی اصلاح بھی ہو جائے، قوم کی اصلاح ہو جائے، کہ جب لفظش ہو جائے اس کو اگنور نہ کرو، چھوڑو نہ، اس کو وقتی طور پہ پوسٹ پون نہ کرو، کل پہ نہ چھوڑو۔ کہا اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہے، یہ پیغمبرانہ سوچ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کی جائے، مرنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں توبہ ہو جائے، معافی۔ تو یہ پیغمبرانہ طریقہ۔ فرمائے ایمی غلطی کر کے کل تے نہ چھڑ دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام والے ویکھ لو، وہ آدم 350 سال رویا ہے میکسیمم۔ پھر توالہ چنا چلا جاؤں چونکہ مضمون بڑا طویل ہے، او دا خلاصہ کی سے اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ سوال پیدا ہوتا 350 سال رب راضی کیوں نہ ہویا؟
350 سال رب نے معافی کو نہ دی. سوال ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا 350 سال اللہ ناراض رہے آدم نال؟ نہیں. ہائے 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 کہ بلا یہ دو جہتاں نے بات دی، دو پوزیشناں نے. ایک تے کہ معافی منگتے رہے تے معافی وہ کو منگی جاندی ہے ناراض ہوئے. رب ناراض بھی نہیں. ہائے ہائے پیغمبر کے ساتھ خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا. رب ناراض بھی نہیں تو ادھر معافی 350 سال. فرمائے صرف میں بھی دسنا چاہنا ساری مخلوق نو معافی پاویں پیغمبر ہی ہوئے دینا اپنے یار دے صدقے دینا. ہائے 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 زور سے بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اوتھے فرمایا بس میرے یار دے نام دا وسیلہ ہوئے تے فرما تو 350 سال. پیارے آدم جی مولا. فرمائے خلافت دیتی ہے مولا تیری مہربانی، بشریت دیتی ہے جسم مولا تیری مہربانی، عقل شعور دل دماغ مولا تیری مہربانی تیرا شکریہ. پھر نبوت یا اللہ ہاں، پھر ابو البشر بنائے یا اللہ ہاں سب کچھ دے. فرمائے انیاں یاریاں لا کے انہاں کچھ کر کے انہیں میرے احسانات نے سب کچھ کرن تو بعد انہیں سے یاری ازمانی ہے. ہائے ہائے جویں برتن تیار کرنے والا شخص برتن لے پہلے مٹی لے ہوندا ہے. بچے ہم تو شاید نہ پتہ ہوئے تو سمجھدار لوگ سیانے لوگ مٹی لے آ کے مٹی نو پھر وہ پانی جگوندا ہے، پھر لے آ کے او دا برتن تیار کردا ہے، او دی شکل برتن دی دے کے پھر انہوں آوی تے چڑھا کے برتن بناوندا ہے، پھر انہوں تو لے آ کے تپے رکھدا ہے. ہائے ہائے پھر تپے جدو خشک ہوندا ہے سکدا ہے پھر انہوں اگ وچ رکھدا ہے، اگ وچ انہوں آزمایا جاندا ہے. اگ تو بعد جس لئے باہر ہوندا ہے پھر وہ دے سر چ کوڑا کرکٹ یعنی وہ جنی پرالی سرالی ساری وچ پا کے پھر انہوں بازار وچ آوندا ہے. جس لئے بازار چ آوندا ہے پھر گاہ کو انہوں پھڑ کے ویکھدا ہے، انہوں ٹنکا کے ویندا ہے کتے کچا تے نہیں رہ گیا. ہائے 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 کتے پلا تے کچا تے نہیں. عاشق دی مثال اس طرح ہی ہے. تو بہرحال نبی تو بلا تشبیہ و مثال اعلیٰ نے مثال دی تھی مسئلہ سمجھنے آسانی پیدا ہو جائے. تو امتحان 350 سال یاری لائیے سی ویکھنا ہے مولا جی میں تم راضی اس طرح ہی میں راضی. میں 350 سال ہو لوں گا پر تم راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ان میں تھے سمجھدار لوگ بیٹھے میں بات دا جواب دینا. نبی دے ذمہ گناہ ہے کوئی؟ بولو نبی گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں. اور کچھ بدعقیدہ لوگ ایسے جنہوں نے بدعقیدگی کے جن عنصر نہیں جو جن کی بنیاد ہی بدعقیدگی پر، جنہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. جو اللہ کے بارے یہ عقیدہ یہ اس کا نبی کے بارے کیا عقیدہ ہوگا؟ وہ تو جاہل مطلق آدمی ہیں، وہ تو انگریز کی پیداوار ہیں. وہ لوگ انگریز کے بنائے ہوئے، وہ انگریز کے پٹھو اور پالتو جانور ہیں انگریز کے. انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ چاہے تو نبی کے بعد ہزاروں نبی آ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. بد مذہب کی بات کرتا ہوں، سنی تو تھرو آؤٹ کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا، کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا. تو کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا لبادہ اوڑھا. اصل میں مرزیت کی راہ ہموار کرنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا جن کی کتابوں میں موجود ہے اللہ چاہے تو محمد کے بعد ہزاروں نبی آ سکتے ہیں. یہ ہیں وہ مرزیت کی راہ ہموار کرنے والے جنہوں نے مرزیت کو دعوت دی تھی مرزی بننے کی، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی دعوت دینے والے یہ بد مذہب ملا ہیں جو آج انٹرنیشنل ختم نبوت پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں جس کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. بہرحال یہ میں ذمہ دار آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ چاہے تو حضور کے بعد ہزاروں نبی آ سکتے ہیں جبکہ ایسا ممکن نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جب حضور نے کہا لا نبی بعدی نہیں آ سکتا کوئی نبی میرے بعد، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے نبی کا فرمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو نبی گناہ کرتا ہے؟ نہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتا. تو معافی کیڑی گل دی؟ یہ صرف یہ دسیا ہے لوگوں کہ گناہ کر لو لغزش ہو جائے، ماڑی موٹی خطا صبح تو شام بس مسیح آ کے ایک بار وہ بارگاہ چکو تو صحیح. اللہ اکبر. آ کے یہ تو نہیں نا چوری نالے سینہ زوری نالے چوریاں بھی کری، بدماشیاں بھی کرے، ڈاکے بھی مارے، راہزنی بھی کرے، ڈکیتیاں بھی کرے، تے سارا کچھ کرے تے سینہ بھی تان کے کھلوے تے مرنا تے انہیں بھی ہے نا. پھر بولو تو صحیح مرنا تے ہیں، پھر ہزارہ من مٹی دے تھلے جانا ہے تے قبر اس دے کہ موت آ جائے انہوں شہید ہے. تو میں بات کر رہے سا اللہ نے پھر امتحان لیا عشق دا. فرمائے یاری یہ امتحان لواں گے مولا جی میں توں راضی اس طرح میں راضی.
پیارے ذکریہ مولا حکم فرمایا آرے دی زد میں چونا پوے گا. جس لئے وہ جناب ذکریہ لک کے قوم تو درخت وچ پناہ لئی, درخت وچ جا کے پناہ لئی تو لوگاں نے کیسے آکھیا بھی وہ درخت وچ نہیں, انہوں نے درخت کٹ دیتا, 2 ٹکڑے جناب ذکریہ دے ہو گئے. فرمائے ذکریہ جی مولا, فرمائے جسم دے 2 ٹکڑے ہو جان گے مولا, جی میں تو راضی اس طرح میں راضی. یہ ہے جبل استقامت, استقامت کے پہاڑ. مولا جی میں تو خوش اس طرح میں راضی, جی تو اس طرح راضی ہے تو میں راضی ہوں. اللہ اکبر. پیارے ایوب مولا حکم فرمائے جسم سے کیڑے پہ جان گے, پیغمبر ہے. آج مارا جا بخار ہو جائے نا اللہ تے گلے کرن لگ پہ, اللہ تے شکوے نہیں ویکھو نا جی سانوں اسی ٹھیک ہی نہیں ہوندے, تو اندروں ٹھیک ہو میں تو پھر ہے نا. ہائے 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 ہائے, وہ تے شفا دینا ہے. مارے بخار ہو جانا ذرا 2 دن لتھے نا, ساڈی تو سوڑنا ہی نہیں جی ویکھو نا جی ایسی تے فلانا بندہ ایڈا تندرست ہے, میں تو اتنے پیسے دیتے رہے, تیرے وہ اللہ مالک ہے خالق ہے, وہ چاہے بخار چڑھاوے چاہے شفا دے, وہ رب ہے. بولو تو صحیح, وہ تو خالق مالک ہے, جنہوں چاہے بیمار کر چھڑے, جنہوں چاہے تندرست کر چھڑے. لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو, بیمار ہونا بھی گناہاں دا کفارہ ہے. پھر ضمناً بات آگے پیش کر دیں. اللہ کچھ لوگوں نے غلطیاں معاف کرنی چاہتا ہے, کسی نو اولاد غم چ مبتلا کر دینا ہے, کسی نو بیمار کر دینا ہے, کسی نو بھکیاں رکھ کے وہ دے گناہ معاف کرتا ہے. ہائے ہائے, کئی سال کئی بندے گناہ چ مبتلا رہن والے, جدو اللہ بخشن دا ارادہ کر دے تو پھر کہ ان بیماری لاحق ہو جاندی ہے. کوئی بیمار ادھر وہ بیماری جس طرح جس طرح بیماری طوالت پکڑ دی جاندی, وہ دے گناہ معاف ہوندے جاندے ہیں. انہوں نے اتھے ساری لگساں خطاواں معاف کر کے صاف ستھرا کر کے اللہ انہوں کے کھڑنا چاہتا ہے. بیمار ہونا بھی میرے آقا دی سنت ہے. جس طرح ایک صحابی دی شادی ہوئی تو 2-3 سال گزر گئے, تے بیوی نے آکھا انہوں طلاق چاہی دی. میں کہا کیوں؟ میں کہا بس چاہی دی, میں طلاق لینی. جس لئے ٹر پیا صحابی لے کے وہ پیکیاں دے کار چھڑن, ٹر دے راج صحابی دا پاؤں پھس لیا, زمین تے ڈگا, لت ٹوٹ گئی ہوتی. بیوی نے آکھا میں واپس لے چل, ہوں میں طلاق نہیں لینی. انہوں نے کہا کیوں؟ اگے طلاق دا مطالبہ کر دی. انہوں نے کہا اصل گل ہے 2 سال ہو گئے میں تیری زوجیت وچ ہیں, تینوں تکلیف ہی کدی کوئی نہیں آئی. ہائے ہائے, مطلب تیرے تے رب ناراض ہے. ہوں تینوں تکلیف آ گئی, رب تیرے تے راضی ہے. اللہ, جنہوں تکلیف ہی نہ آوے وہ نہیں نہ سمجھے بھی رب, وہ تے رب ناراض ہے. جنہوں کدی تکلیف نہ, جس کو تکلیف آ جاتی ہے اس پہ خدا خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ تکلیفاں دا ہونا پیغمبران دا شے, پیغمبران تے تکلیفاں آئیاں, پیغمبران تے تکلیفاں جس لے آئیاں تو 2 ٹکڑے مولا جی میں تو راضی اس طرح میں. پیارے یونس مولا جی فرمائے جسم کیڑے پہ جانے, ہائے ہائے کیڑے, پیغمبر ہے, شکوہ نہیں کیتا یا اللہ انہی شان دے کے تو کیڑے پا چھڑ دے, نہیں شکوہ نہیں کیتا. آکھا مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی. اللہ اکبر. پیارے یعقوب مولا حکم فرمائے 40 سال پتر دی جدائی چ رونا پینا. میں جس ترتیب نہ لے کے جا رہے ہیں مہربانی کر کے سن دے جاؤ. 40 سال, اللہ اکبر, کنے بولو 40 سال رونا پینا پتر دی جدائی چ. 40 سال کو تھوڑے تو نہیں نہ ہوندے, اکھاں دی بینائی چلی جائے گی. پھر اسے تیرے پتر نو جنہوں آکھن گے پرا آکھن گے بگیاڑ کھا گیا ہے, بگیاڑ بیڑیا کھا گیا ہے, اسے پتر نو پھر ایک وقت ایسا آئے گا مصر دا بادشاہ بنا دے گا, مصر دا تاجدار بنا. اصل ہے پی نہ پرا جان دے سن یوسف نو, حالانکہ کو پیو دی اولاد سی, جان دے نہیں سن یوسف دے مقام و مرتبے نو, عظمت نو, شان نو. اتھے میاں صاحب بولے, میاں محمد بخش رحمت اللہ, میاں صاحب فرماندے پہنے جے یعقوب کریں دے قیمت, ہائے ہائے یعقوب لوں دے قیمت, جے یعقوب کریں دے قیمت تے زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیندی.
40 سال رونا پوے گا. مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی. پیارے یوسف مولا حکم فرمائے باپ دی جدائی 40 سال تسی بھی روو گے زندان اندر 12 سال جیل دی سلاخاں پیچھے. مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی. پیغمبر شکوہ نہیں 12 سال پھر مار کھا دی جیل دی سلاخاں دے پیچھے مشقت برداشت کی تھی. جناب یوسف علیہ السلام اکھے مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی. پھر اللہ نے جس وقت اس پروسیس چوں گزاریا اللہ اس پروسیس چوں گزاریا فرمایا ہن یوسف میں تیرے تے خوش ہاں میں تیرے تے امتحان چ کامیاب ہیں. ہن جا تیرے جسم نہ لگن والا کپڑا بھی شفا بنا دیاں گا. ہائے 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 تیرے جسم نہ لگن والا کپڑا بھی شفا بنا دیں گا. اور جس وقت وہ برا یوسف دے آئے نہ پہچان سکے نہ جان سکے تو جس وقت آپ نے پوچھیا سناؤ تواڈے باپ دا کی حال ہونا کہے ساڈا ایک بھرا سی یوسف جنوں بگیاڑ کھا گئے. او دی محبت چ رو رو کے اکھاں دی بنائی چلے گئی. محبت دی وادی ذرا لے 2 منٹ واسطے لے کے چلنا تانوں میں. اتنا روئے نے پرا ساڈے پرا دی جدائی اپنے پتر دی جدائی 40 سال گزر گئے رو رو کے اکھاں دا نور چلا گیا ہے. جناب یوسف فرمائے فنج کرو آ میں تانوں تحفہ دینا پیرہن جبہ قمیض یہ لے جاؤ تے جا کے اپنے باپ دی اکھاں تے لاؤنا ہے. اللہ بات ہو جی قرآن و حدیث چوں کیتی جائے نہ مننے پھر وہ اپنا مزاج لے جاؤ. ہن کلاؤن والے پیغمبر تے جدے ول گیا ہے وہ بھی پیغمبر تے لے کے جان والی اولاد پیغمبر. بولو تو صحیح ادوں دے مولویاں دا وجود ہی کوئی نہیں سی. آج جڑے ٹائٹے مرلے مسیتے بہ کے فرقہ واری پھیلاؤندے انہاں دا وجود ہی کوئی نہیں سی. پیغمبر نے آکھیا لے جاؤ کرتا چونکہ پیغمبر نوں پتہ سی آئے ہائے پیغمبر نوں پتہ سی میرا کرتا بھی نفع بخش ہے کیونکہ میرے جسم نہ لگا ہے اور پیغمبران دے جسم نہ لگا آیا ہے. یہ میرے دادے دے جسم نہ لگا اسحاق علیہ السلام. پھر آپ نے فرمایا لے جاؤ. ادھر جناب یعقوب رو رو کے روز پتر نو یاد کرنا کدی مولا میرا پتر ملا دے کدی مولا میرا پتر ملا دے. تو جس وقت اتنا روئے اتنی گریا طبیعت حاضر ہے. مضمون کچھ ایسے نہیں تھوڑا غور کرو بالکل مزاج نو ذرا طبیعت حاضر کر کے بیٹھنا. 40 سال پیغمبر روئے. کتنے سال 40 سال پیغمبر روئے. میرے خیال مولوی ادو ہے نا جو ہوندے تو فتویٰ لا دیں پھر نہیں رونا نہیں چاہیے. بولا تو سیا جی میں اج کل نویں نویں مولوی جمے نے میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں کس ایجنڈے دے اتنے نے کدا ایجنڈا ہے. ساڈے اپنے آپ کن بیماری پی گئی ہے پتہ نہیں کدے ایجنڈے تے شروع ہو گئے تھے. نہیں جی غم حسین چ رونا نہیں چاہیے انج نہیں کرنا چاہیے انج نہیں کرنا. تینوں کی پتہ ہوئے تیرا تعلق ہوئے تو روے نا. ہائے ہائے یعقوب دا تعلق سی تاں روئے نے. ہائے ہائے تیرا تعلق حسین نال ہوئے تو پھر تیری اکھ وچ آنسو آوے. اور پھر ایسے کیا کہوں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. مسلک کا معاملہ ہے مسلک کا ہر عالم دین میرے لیے بہت عزت کے لائق ہے. لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنے کردار اپنی سپیچ اور اپنے اس عقیدے پہ اپنی تحریکوں پہ نظر ثانی کرو. میں اپنی ایمانداری نال گل دسو جے لوگ بیٹھے ہو جے بندہ حسین دے غم چ رو لوے تے مذہبی نقصان کی ہے؟ کوئی مذہبی نقصان بولو تو صحیح کوئی ہے نقصان مذہبی؟ تے اسی لوگوں کو آکھیے جے تسے رونا ہے تے ماں باڑے چلے جاؤ تے فٹے منہ جو عقیدے دا بولو تو صحیح یہ جا عقیدے دا فٹے منہ تو تیرے چ انے ٹائلنٹ نہیں تے تو آپ نہیں تے کم از کم روکتے نہ تو اگے قوم ہونا پیا ماں یہ مطلب وہ تھے کہ ہونا رغبت لا رہے ہو لوگوں کو ماں باڑے جان دی. اور یہ جہالت ہے اور یہ میں اس کو بے وقوف آدمی سمجھتا ہوں. یہ مذہبی نقصان ملا کرتے ہیں اور یہ خارجی ملا ہیں. ویڈیو باندھی پہ میں انہوں آپ نے اٹھتے دینا ہے. خارجی ملا ہیں یا کسی کے پیسوں کے بلبوتے پہ کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کسی کو غم حسین میں رلا سکیں. ان میں صلاحیت نہیں. صلاحیت مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہ حاجی صاحب حاجی غلام مسعود صاحب بیٹھے ہیں یہ گواہ ہیں اس بات کے. اسی مسجد کی دیواروں جب میں نے شہادت علی اکبر کو بیان کیا یہ گواہ ہیں. یہ ایسے نہیں صوفی منیر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ مسجد کی دیواروں سے پانی نکلنے لگ گیا تھا.
اتلا دیکھے ابھی دیواراں سے پانی نکل رہا ہے، یہ صلاحیت ہے، اسے کہتے ہیں حسینی ہونا۔ روکتے ہو لوگوں کو، لوگوں کے دل سے محبت حسین نکالنی چاہتے ہو، ایجنڈا کیا ہے تمہارا؟ یہ کیا مذہبی کام ہے؟ یہ کیا تمہاری اس بات سے کیا مذہب کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ پھر رونے کے لیے ان کو لوگوں کی امام بارگاہوں میں جانا پڑے گا، پھر یہ گفتگو بھی ان کی سنیں گے، پھر کہیں گے سنیوں اپنی مساجد کو تالے لگا کر اور اپنی وہ بےہودہ گفتگو کو پھر دیکھنا تمہاری گفتگو سے کتنا نقصان ہوا ہے مذہب کا۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی نہ خارجی بنے نہ رافضی بنے، ذکر صحابہ اس لیے کرتے ہیں کہ خارجی سے قوم کی جان چھوٹ جائے، ذکر اہل بیت پہ رلاتے اس لیے ہیں کہ رافضی سے قوم کی جان چھوٹ جائے۔ اگر ذکر پھر کہو گے، کل کہو گے اگر صحابہ کا ذکر سننا ہے تو پھر دیوبندیوں وہابیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، اگر ذکر حسین سننا ہے تو پھر امام بارگاہوں میں چلے جاؤ، پھر تسی رہ کے کلے یارویں والے بولا تو صحیح۔ چولاں دی دیگ پکا چھڑی پھر آخنا جی بڑی گل بڑا کام، چولاں دی دیگ پکانا کو فرض واجب ہے؟ 11ویں شریف میرے غوث العالمین پیران دے پیر دی 11ویں، وہ ساڑھے ایمان دا جو سے اسی تے دعاؤں دے رہے، لیکن 11ویں فرض واجب نہیں۔ زور سے بولیے کہ سبحان اللہ۔ ہوں جڑا مولوی تو انہوں آکھے نہ رویا نہ کرو حسین دے غم چ جے رونا جے اتنے ماں بڑھ چل جاؤ، تسی رک جاؤ گے؟ بولو تو صحیح، کیا کمال ہے، کیا تماشا ہے۔ آج جو 4 بچے نعرے مار دینے منڈے، مولوی دماغ خراب ہو جاتا، خدا دی قسم دماغ خراب ہو جاتا مولوی دا۔ تمہیں صلاحیت ہے تو کر کے دکھاؤ، میرا چیلنج ہے، ویڈیو بن رہی، صلاحیت اگر ہے تو شہادت حسین بیان کرو، دیواروں سے پانی نکلے تو میں تیری بیعت کر لوں گا، اگر نہیں تو پھر کیوں روکتے ہو؟ یہ تو وہ ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ رہا مسئلہ، ضروری سمجھتا ہوں بات کرنے، رہا مسئلہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات کا، کہتے ہو جی انہوں نے کہا حرام ہے، بالکل نہیں کہا انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت تو ہماری ایمان کا حصہ ہیں، ہم نوکر ہیں فاضل بریلوی کے، ہم گدا ہیں اعلیٰ حضرت کے در کے، لیکن اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا ہے کہ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، وہ تو ہائے کر رہے ہیں، وہ تے ہائے آکھن تے تو سن روڑ بھی نہ دیں، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، انہیں لٹن پٹن دی گل نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت بھائی فرمائے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ پھر ایک چل کے پھر بیان کرا کہ محرم چ انشاءاللہ پوری تھی اللہ دے فضل و کرم، اور پھر میں اس احادیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ غم حسین میں رونا سنت امام الانبیاء ہے۔ یہ نہیں پہ میں سپیکر دے دماغ خراب ہو جائے، 4 سال مینوں 27-28 سال گزر کے قوم نال گفتگو کرتے ہیں، 4 سال ہوندے مولوی میدانی عمل میں چاہتا ہے مار دے وجود چاہ کے نالی پتہ نہیں ایسے ایسے رقیق حملے سنیت ہوتے، اور میں کہتا ہوں سنیوں غم حسین میں رونا نہ حرام ہے نہ کفر ہے اور نہ یہ مذہبی نقصان ہے، غم حسین میں رونا یہ محبت حسین ہے، اور محبت حسین میں رونا یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ آگے چلیے پھر یہ ہے عقیدہ اہل سنت، میں کہتا ہوں نہ کسی خارجی کی مسجد میں جاؤ، یہ ہے سنیت اگر تجھے بیان کرنی آتی ہو، نہ کسی رافضی کی عبادت گاہ میں جاؤ، ہاں اگر ذکر حسین سننا ہے تو مرکز اہل سنت میں آ جاؤ، ایتھے آ جا مولوی صاحب میں مولوی دعوت دینا ہاتھ پیریا حسین نہیں ہے، جے تیریاں میں چیخا نہ پوا دے میں حسین نہیں نہ آکھا، خدا دی قسم، ہائے ہائے صحیح بات خدا دیم دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چیلنج ہے میرے مولویوں جہاں جہاں نہیں رونا ہے انہوں اتنے آوے میں دعوت دینا پیا، موسٹ ویلکم، اسی خوش آمدید آکھاں گے، اتنے بہ کے میرے کو شہادت سن لے، روے نہ تے سانوں حسین نہیں نہ، میں شہادت بیان کرنی چھڑ دیں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت 40 سال روئے رب العالمین نے فرمایا پیارے یعقوب جی مولا حکم ہوئے، فرمایا 40 سال رونا پوے گا مولا، جی میں تو راضی اس طرح میں راضی،
اے رب العالمین جی میں تو راضی اس طرح ہی میں راضی. فرمایا پھر جس محبت نہ یعقوب روندے پیا یوسف دی محبت تے جدائی دے اندر فرمائے اے پیارے یعقوب میں تینوں یوسف ملا دیاں گا. اے پیارے یعقوب جس محبت کا رونا ہے یاد کرنا یوسف نو. فرمایا 40 سال بعد بھی یوسف ملا سکنا. معلوم ہے مسلمان بھائیو جدی یاد وچ رویا جاوے صدقے دل نہ رویا جاوے کدی کدی رب اس طرح میں کردا ہے رون والا ملا بھی چھڑدا ہے. ہائے ہائے جناب یعقوب یوسف دی محبت روندے پینے مسلمان بھائیو. رب نے فرمایا جے ملاوانا تے میں یوسف دا خدا نہ کی پر میں ملاوانا تے تیری گریہ زاری دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا. جے ملاوانا تے گریہ دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا. معلوم ہے مسلمان بھائیو جدے غم اندر بندہ روندا ہے رب نیتاں دیندا ہے کدی کدی انہوں ملا بھی دیندا ہے. اسی غم حسین میں چتا رونے ہاں رب بندے پیا او میرے یاد نواسے دے غم اندر رون والے ہو رونا تیرا کام ہے حسین ملاونا میرا کام ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. حسین ملاونا میرا کام ہے. فرمایا یعقوب یوسف دی محبت اندر رون تے ملا دینا پاویں 40 سال گزر جان رب نیت ویندا ہے مسلمان بھائیو. پاویں پتر ہور بھی ہے سن سب تو پیارا ہائے ہے سب تو پیارا یوسف یعقوب نو. میں کیا جناب یعقوب نو پتر ہور بھی ہے سن سب تو پیارا یوسف تے او دی محبت چرویا رب نے ملا دیتا ہے. اسیاں نے نبی ہور بھی ہیں سب تو پیارا مدینے دا تاجدار ہے. اسی رونے مولا سب تو پیارا مدینے دا تاجدار ہے. رب نے فرمایا رون والے فکر نہ کر رونا تیرا ویکھ لے آئے بازاراں وچ رونا ہے حضور دی زیارت واسطے مسجد چ رونا ہے یار نو ویکھن واسطے گھر وچ رونا ہے یار نو ویکھن واسطے رات سون لگیاں مولا کدی تیرے یار دی دید ہو جائے. فرمایا رونا تیرا کام ہے یار ملاونا میرا کام ہے. زندہ واہ واہ. فرمائے ملوت کہنا تیرا کام میں کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے لا کدی آو غریباں دے محلے. کڈا بد نصیب آدمی جڑا حضور دی نعت نہیں پڑھتا وہ دے کچھ دنیا تے رہن دا کوئی فائدہ ہے. اللہ سے دیتی دماغ دیتا ہے شعور دیتا ہے زبان دیتی سارا کوئی جی حضور دی نعت نہ پڑھے تے ایڈا نہ شکرہ بندہ بھی دنیا تے ہو سکتا ہے کوئی. رب چاہے تے قوت گویائی واپس لے لے رب چاہے تے انہیاں کر سکے رب چاہے تے گونگا کر دے کر سکتا کہ نہیں بولو تو صحیح. تے جے نعت مصطفیٰ پڑھیں تے ان تے وجود ہی اس واسطے رب نے عطا کیتا ہے. مل کے ذرا کہہ لو کدی آو غریباں دے محلے دکھاں درداں نبو ہے آن ملے دکھاں درداں نبو ہے آن ملے. تو بہرحال مسلمان بھائیو پھر کیوں دے پہ پیغمبر نے اپنا قمیض بھیجیا پیرہن کرتا جاؤ لے جاؤ تے کرنا کی ہے اپنے باپ دی اکھان دے ہوتے لاؤنا نہیں. اللہ تو سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. میں کہتے اللہ تو سوا سانوں بڑے دین میں جنہوں اللہ نہیں نفع دیتا ہے وہ سانوں نفع دیں دینے. بولو تو صحیح اللہ نفع دے وے اللہ کسی رو پیسے دے وے اگے دے دے تے نفع دے دیتا ہے انہوں نے. بولو تو صحیح
اللہ نبیوں نفع دے، صدیقاں شہیدان نفع دے، صالحین پیراں فقیراں علماء صلحاں نفع دے، کہ ٹرانسفر کرنو تے اللہ دی عطا ہے، اللہ نے دیتا ہے. سمجھ آئی نا جی؟ اللہ اکبر. فرمائے لے جو قمیض جا کے اپنے باپ دی اکھاں دے اوتے لاؤنا ہے، جدوں لگے گا پھر کی ہوئے گا؟ قمیض لے جاؤ، پیرہن لے جاؤ، کرتا لے جاؤ، لے کے ہون والی اولاد پیغمبر، بھیجن والا پیغمبر، جدے وال آئے ہو بھی پیغمبر. ادھروں مسلمان بھائیو کنان دی جو وچ کرتا داخل ہو گئے. ادھروں جناب یعقوب فرماؤندے پئے نے مینوں اپنے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. ہائے ہائے خوشبوواں اونوں ہوندیاں نے جدا تعلق ہوے، ہائے ہائے خوشبوواں اونوں ہوندیاں نے جدا تعلق ہوے، تعلق نہ ہوے تے خوشبوواں نہیں ہوندیاں. سیدنا امیر حمزہ پاک دی بارگاہ سید الشہداء گورنر مدینہ آپ دی بارگاہ چڑھنے جاؤ. اللہ توفیق دے تو مینوں سارے سانو اللہ لے جائے سرکار دی بارگاہ تے جدوں جا کے آپ دے قدماں وچ کھلوو، رات ہوے یا دن ہوے، جا کے کھلوو تے درود و سلام جدوں پڑھو گے نا خوشبوواں دے ہلے آن لگ پین. درود و سلام پڑھو گے تے خوشبوواں آن لگ پین. تے صرف اونوں آندی ہے جڑا درود و سلام پڑھن والا ہے. معلوم ہے مسلمان بھائیو اللہ والیاں دی خوشبوواں اونوں آندیاں نے جڑا درود و سلام پڑھن والا ہوئے. تے جناب امیر حمزہ دی بارگاہ کھلو کے درود و سلام پڑھیے اوتھے خوشبوواں ہوندیاں نے. تے جی حضور دیاں جالیاں دے سامنے کھلو کے کہہ لئیے السلام کالی کملی والیا السلام السلام کالی کملی. صلاۃ و سلام سرکار دی ذات تے پڑھو، جمعے دا دن ہے بہت ثواب ہوندا ہے. السلام السلام کالی کملی والیا اور السلام غیب جانن والیا. حضور نال محبت ہوئے تے صلاۃ و سلام پڑھدا ہے. کی کردا ہے بولو؟ صلاۃ و سلام پڑھدا ہے. محبت ہوئے تے پھر یاد کیتا جاندا ہے، محبت ہوئے تے پھر آنسو ہوندے نے. دشمن دے مرن تے تسی ویکھ لو کدی کام بندہ کو فوت ہویا ہوئے تے دو قسم دے لوگ بیٹھے ہوندے نے پھوڑی دے ہوتے، یعنی جس بار فاتحہ واسطے دو قسم دے بندے. ایک رسمی ہوندے نے، وہ رسمی لوگاں نال جڑے نا عام بیٹھے ایویں منہ وٹ کے انہاں نے تزیت بھی کوئی نہیں کردا، انہوں پتہ ہے کہ کوئی شریک بیٹھا ہے کوئی. تے جدی اکھ چ آنسو ہوئے گا سمجھن گے وہ دے میں پوچھ کے آکھن بھائی جی بڑا افسوس ہے، انہوں پتہ ہے دا کوئی تعلق قریبی ہے جڑا انہاں روندا ہے پیا، کل صرف ہی نہیں ہے. ہائے 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 حسین دی شہادت تے کدی خولی بھی رویا سی، شمر بھی رویا ہے، عمر بن سعد بھی رویا ہے، عبید اللہ ابن زیاد یزید بھی رویا نہیں. جدوں رویا ہے سجاد رویا ہے. ہائے ہائے جدا ایسی اور نے رونا ہے. اللہ اکبر جدا ہوندا ہے انہوں. بہرحال مسلم جس نے فرمایا منو یوسف دی طوالتاں پکڑ جے بعد یوسف دی خوشبو آ گئی ہے. جس لئے پتر آئے ابا جی ساری گل سنائی، ابا جی ہے عزیز مصر نے آپ تھوڑے واسطے بھیجیا ہے. جدو جناب حضرت یعقوب نے پڑھیا اکھاں چ نور نہیں تے پہچان گئے. ہائے ہائے پامی اکھاں چ نور نہیں پہچان گئے. ایک کرتا یہ جڑا میں یوسف نے دیتا ہویا سے. یقین ہو گیا کہ میرا یوسف مریا نہیں. ہائے 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 آپ نے مسلمانوں جسے لئے کرتا قمیض پیر ہن پکڑے آئے اکھاں دے اتے لایا نالے چمے آئے نالے اکھاں دے اتے لائے. یوسف دا قمیض اکھاں تے لگائے اکھاں وچ نور آ گیا.
معلوم ہے مسلمان بھائیو جڑا تبرک کپڑا یا کوئی بھی شے اللہ والے دے وجود نہ لگ دی وہ نفع بخش ہو جاندی ہے. میری بات نہیں پیغمبر دا عقیدہ پیش کرنا پیا جدے والا ہے وہ بھی پیغمبر ہے. یعقوب نہ آکھیا اللہ کھان دین والا نہیں مسلمان بھائیو بلکہ پکڑ کے کھان دے نال آئے چمے آئے اسے ویلے نور آ گیا ہے. پر مسلمان بھائیو 40 سال رون تو بعد پھر یوسف نو یعقوب ملے نے 40 سال رون تو بعد مسلمان بھائیو بڑیاں وچ دراڑاں پہ گئیاں بہت لمبا پروسیس گزرے آئے. رب نے فرمایا پیارے یوسف امتحان تیرا بھی سی, اے پیارے یعقوب امتحان تیرا بھی سی, اے ذکریہ امتحان تیرا بھی سی, اے پیارے عیسیٰ امتحان تیرا بھی, اے پیارے موسیٰ امتحان تیرا بھی, اے رب العالمین جی میں تو راضی اس طرح میں راضی. مسلمان بھائیو امتحان جو گزر دے گئے پیغمبر اللہ نے امتحان لینے یاری ویکھیے. مسلمان بھائیو عزت دیاں دستاراں عطا فرمائیاں نے, عزت دیاں پگاں عطا فرمائیاں نے, نبوت عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائیے, خلافت عطا فرمائیے, سارا کچھ دے کے فرمایا ان میں یاری ویکھنی ہے. اللہ دا کوئی یار بھی ناکام نہیں ہویا. سبحان اللہ کہہ لو, اللہ دا کوئی یار ناکام نہیں ہویا. امام مسلمان بھائیو جناب آدم تو لگ کے امام الانبیاء تک جن نبی رسول آئے نے ہر نبی امتحان اندر کامیاب, ہر رسول امتحان اندر کامیاب ہویا. مسلمان بھائیو کسی دا سولی دے امتحان ہویا ہے, کسی دا مسلمان بھائیو کوہ تور دے تے امتحان ہویا ہے, کسی دا مچھلی دے پیٹ اندر امتحان ہویا ہے. 40 دن جناب حضرت یونس علیہ السلام, شکریہ مہربانی, 40 دن مسلمان بھائیو یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر رہے. کنے دن بولو, 40 دن پیغمبر مچھلی دے پیٹ اندر رہے. ہائے ہائے اللہ زندہ رکھن تے قادر ہے, اللہ زندہ رکھ سکتا ہے. بولو تو صحیح نہیں, قبر چکی میں زندہ رہ سکتے نہیں. میں کہتا ہوں مچھلی دی مثال نہیں پتا, جڑا رب مچھلی دے پیٹ اندر بندہ زندہ رکھ سکتا ہے قبر چ بھی زندہ رکھ سکتا ہے. جڑا ماں دے پیٹ اندر بچے نو 9 مہینے زندہ رکھن تے قادر ہے. اللہ اکبر, وہ اپنے پیارے بندے نو قبر وچ زندہ رکھن تے بھی قادر ہے. او جی اتھے ہوا نہیں, آکسیجن نہیں, میں کہتا تیرے واسطے کوئی نہیں, تیرے لیے کوئی نہیں, ساڈے لیے تے جنت دیاں باریاں کھل جانیاں. ہائے ہائے ادھے بندے خوش ہوئے ادھے نہیں خوش ہوئے. تو انہوں یقین نہیں ہے اپنی جنتی ہونتے لو میں تو دعوے نانا اللہ دی قسم جنت توڑے واسطے, کیونکہ آپ حضور دے غلام شرط خاتمہ ایمان تے ہوئے صحیح العقیدہ سننی جامیں, نبی پاک دی غلامی چ جامیں, حضور پاک دا نام لیندہ جامیں. تو جنت اپنے اور جنت منافقہ نہیں دا اپنے بڑھائی ہے, نہ کافرہ لی نہ منافقہ لی, جنت حضور دی عاشقاں واسطے بنائی ہوئی. بس نہ ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ. بندہ اینا پڑھ لکھنا جاوے جنہوں یہ شعور نہ روے پہ حضور دی نعت بھی پڑھنی ہے کہ نہیں, ایڈا افسر نہ لگ جائے ہو پہ جڑے زبان جو نبی دی نعت نکلے وہ کدہ افسر ہے. ساڑھا تے افسر داتا حجویری ہے, ساڑھا افسر خواجہ اجمیری ہے, ساڑھا افسر غوث پاک ہے, ساڑھے افسر شیر ربانی شاہ لسانی امیر ملت, پیر میر علی شاہ, پیر سیال لجپال, سلطان باہو ساڑھے افسر نے جڑے سین کر دینے تے مین پہندے نے. اسی اونا افسران دے متحت ہاں, نہیں جملہ سمجھ سکے, اسی اونا افسران دے متحت ہاں جنہ دی افسری دے اندر مین پہندہ ہے, سبزہ اگدہ ہے. حدیث پیش کر دینا, حضور نے فرمایا ملک شام چ 40 ابدال رہندے نے, ملک شام چ 40 ابدال. ہائے ہائے
وہ 40 ابدال بھی رہندے نے جنہ دی ایک جاندہ ہے دوسرا آ جاندہ ہے جنہ دی وجہ تو بارش پیندی ہے سبزہ اگدا ہے جنہ دی وجہ سے میں کیا ملک شام چا ابدال بھی رہندے نے ملک شام اندر بلال بھی رہندے نے ہائے 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 اے شام ملک شام دی ایویں شانہ نہیں ایویں نہیں شانہ ملک شام اندر 40 ابدال بھی رہندے نے بلال بھی رہندے نے ملک شام چ سیدہ زینب بھی وسدیاں نے ملک شام چ سیدہ سکینہ دا مزار ہے اللہ اکبر علیہ السلام ہائے ہائے ساڑھے افسر نے جڑے حضور دی نعت پڑھ دینے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ بہرحال مسلمان بھائیو اللہ اکبر 40 دن مچھلی دے پیٹ اندر رہے اللہ اکبر جس وقت جناب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چوں باہر آئے تے مچھلی نے آکھیا یا اللہ تیرے پیغمبر دی حفاظت کیتی ہے انعام دے رب نے آکھیا جا مچھلی تینوں انعام میں دیتا ہے آئے ہے مچھلی انعام تینوں میں دیتا ہے تینوں جنت دے دیتی اللہ اکبر تینوں جنت دے دیتی جس مچھلی دے پیٹ اندر یونس رہن اس مچھلی نو آگ نہیں ساڑ دی وہ جنت وچ جائے گی جنہیں 9 مہینے یونس اپنے پیٹ چ رکھے ہے وہ مچھلی بغیر کلمے تو جنتی ہے ہائے 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 بغیر کلمہ پڑھن تو جنتی ہے کوئی وقت دا مفتی تے قاضی جراتا سے مچھلی کلمہ پڑھے یونس دا نہیں نہ مسلمان بھائیو اللہ فرمائے نسبت ہوگی جسم تیرے میرے پیغمبر دے وجود نہ لگ گیا ہے 9 مہینے پیغمبر دی حفاظت کرنے والی ہے تینوں جنت دے دیتی سبحان اللہ کہہ لو جہاں مچھلی تینوں جنت دے دیتی جڑی جناب یونس دی حفاظت 9 مہینے کرے وہ مچھلی جنتی ہے جس ماں نے 9 مہینے نبیان دا سردار اپنے پیٹ میں رکھے ہائے 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 جناب یونس دا امتحان مسلمان بھائیو مچھلی دے پیٹ اندر اللہ اکبر اس طرح الازل کے اسباب دودھ نکل جائے ٹوڑ دیں یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی پیغمبران کے امتحان ہوں دے کہنے کتے یحییٰ دا امتحان مسلمان بھائیو کتے ذکریہ دا امتحان سارے پیغمبران دے امتحان ہوں دے کہ آکھے مولا جی میں تو راضی اس طرح میں راضی ہن واری آئی خلیل دی سبحان اللہ کہہ لو جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی باری جو وقت آئی اکھ کھولی پھر بولن دے قابل ہوئے نا آپ نے تے پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جس ویلے آسمانہ وال دھیان ماریا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے ویکھیا دھیان ماریا تے آپ نو ستارے نظر آئے اپنے دل نے پوچھا کہ کیا یہ تیرے خدا نے جدوں تارے ڈب گئے پھر آکھیا نہیں وہ خدا نہیں جڑا غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا جڑا ڈب جائے غروب ہو جائے پھر مسلمان بھائیو جناب ابراہیم علیہ السلام نے چند ویکھیا پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے چند ویکھیا دل پوچھا اے خدا ہے پھر ویکھیا جدوں چند غروب ہو گیا آکھیا جڑا غروب ہو جائے خدا نہیں ہوندا پھر سورج ویکھیا سورج دیاں کرنا چار چفیرے ہر پاسے روشنی روشنی پھر خیال آیا پھر ڈب گیا سورج آکھیا جڑا ڈب جائے وہ خدا نہیں ہوندا بولو بولو خدا وہ خدا نہیں ہوندا مسلمان بھائیو پھر کیوں ہوندا پیا جناب حضرت ابراہیم نے سے پھر وہ ویلا آیا 61 سالی ہوئی
جس لئے قحط سالی ہوئی تے نمرود کو لوگ غلہ لین واسطے تاجر آئے، جس لئے آئے تے وہ غلہ دیدہ سی تے پہلا سوال کی کرتا سی من ربوں کا، وہ اپنے بارے پوچھتا کیا میں تھوڑا رب؟ ہاں. جس وقت انہیں پوچھنا من ربوں کا تے جے کسی آکھنا تو ساڑا رب ہے تے غلہ دے دینا، تے جے آکھنا نہیں تو پھر جناب ابراہیم آئے مسلمان بھائیو، آپ بھی غلے دے حضور جس لئے سامنے کھلوتی ہوئے نہیں من ربوں کا سبوں پوچھ دے پیا مسلمان بھائیو. جدوں جناب ابراہیم دی واری آئی انہاں کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جیڑا موت و حیات کا خالق اور مالک ہے. آئی نے جوان مردہ حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بائی. فرمایا میرا رب وہ جڑا موت و حیات کا خالق اور مالک ہے، زندگی تے موت عطا کرنا والا ہے، انہیں کھیت کام میں کرنا وا. مسلمان بھائیو صاحب تفسیر مظہری لکھ دے پہنے اور تفسیر روح البیان اندر موجود ہے. مسلمان بھائیو کی تو انہیں جیل وچوں دو بندے بلائے جیل وچوں، ایک دا سر قلم کر دیتا، ایک نو رہائی دے دیتی. آندہ لئے تے کام میں کرنا، زندگی اور موت دینا. آپ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے نے پی یہ تے پرلے درجے دا بے وقوف آدمی ہے. یہ تے ایک پنجابی ترجمہ ہے تے پرلے درجے دی چولے میری گل سمجھا ہی نہیں ہے، یہ تے سمجھا ہی نہیں. انہیں کہا پہلا آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہوئے جڑا سورج چند ستاریاں دا مالک ہے. میرا رب وہ جڑا سورج نو مشرق چوں طلوع کر دے تو مغرب چوں کر کے بکھا. بس دم بے خود ہو گیا ظالم کافر. انہیں کہا یہ تے میری اختیار سوچی پہ گیا ہے، یہ میری اختیار چھ نہیں. جناب پیغمبر جناب ابراہیم نے سلام مسلمان بھائیو پھر ویلا لنگ دا جان دے. فرمایا غلہ نہیں ملیا، جس لئے غلہ نہیں ملیا پریشان ہوئے نے گھر وچ جانا گا روٹی کھان پین واسطے کوئی نہیں. پیغمبر نے کی کیتا ہے مسلمان بھائیو ایک تھیلا آپ دے کول اس وچ ریت پا لئی. ریت پالی جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان کی کہ گھر والے ان تھوڑا جا یقین ہو جائے گا، اطمینان قلب سکون ہو جائے گا. مسلمان بھائیو تھیلے وچ ریت پائی لے کے اپنے گھر آ گئے نے. جہلے گھر لے آ کے رکھ کے جناب ابراہیم سو گئے نے. ستر ہوئے نے صبح اٹھے کی ہوئے ویکھیا روٹیاں پکیاں ہوئیاں نے. لوگ جڑے آسان طریقے نے تو میں سمجھا دینا سارا واقعہ مشکل کر کے نہیں سوکھا تو سمجھ آئے گا، سمجھ آ جائے گی بات. روٹیاں پکیاں ہوئیاں نے، بیوی نے روٹیاں پکائیاں. آپ حیران ہو گئے میں تے ریت لے کے آیا. بیوی نو بلایا فرمایا روٹیاں کتھوں آئیاں نے؟ انہاں کہا جی کتھوں آنی تسی جڑا غلہ لے کے آئے سو. وہ جڑا چولے چ غلہ سی تواڈے تھیلے دے اندر ہے، یعنی وہ جڑی ریت سی وہ بہترین خوبصورت غلہ بن گئی، گندم بن گئی. اللہ جناب ابراہیم سمجھ گئے نہیں اے میرے اللہ دا فضل ہے. کی یہ بولو میرے اللہ دا، اے میرے اللہ دا فضل، اللہ وحدہ لا شریک دی مہربانی. روٹی کھا کے شکر بجا لے آئے نے خالق اکبر دا. مارے تھے ضمن بات آگی مسلمان بھائیو جناب ابراہیم ریت نو ہاتھ لاؤں. ابراہیم ریت نو ہاتھ لاوے ریت غلہ بن جائے، اناج بن جائے. یہ تے ابراہیم تھیلے نو ہاتھ لایا ہے. وہ جڑا وچ اور نہیں غلہ آؤ میں اپنی نبی دی بارگاہ چلے چلنا، امام الانبیاء دی بارگاہ چلے چلنا. اللہ جنگ زوراں تے مسلمان بھائیو صحابی دی تلوار ٹوٹ گئی. سرکار فرمایا کوئی گل نہیں. کی گل؟ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. فرمایا کوئی بات نہیں، کھجور دی سوٹی پھڑ. کھجور دی سوٹی پھڑی، امام الانبیاء نے ہاتھ لائے، سوٹی تلوار بن گئی. زور نہ بولو سبحان اللہ. پھر وہ ہاتھ مسلمان بھائیو جنہ میں چوں اللہ اکبر جنہ انگلہ میں چوں ناراں جاری ہو جانا. اعلیٰ حضرت بولے کوئی اعلیٰ حضرت تو منو واسطے منو کسی دے سارٹیفکیٹ دی ضرورت نہیں. بھی کوئی مولوی آکھے بھی تو مننے ہے کہ نہیں مننے اس کو بھی سنہ دے نا. میں تے امام علیہ السلام مننے خدا دی قسم اپنی جان تو عزیز سمجھایا آپ نے، کیونکہ آپ نے کام ہی یہ کیتے نہیں. آپ بولے فرمائے نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پیلا
کو سلام انگلیوں کی کرامت پہ، پلو پلو انگلیوں کی کرامت پہ، کو سلام انگلیوں کی کرامت پہ۔ مسلمان بھائی وہی ہاتھ پھر دیں کالے رنگ والے بندے تے گورا ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم ہاتھ لاؤں ریت نو، ریت اکسیر بن جائے، غلہ بن جائے، میرا نبی ہاتھ لاؤں دا ہے۔ صحابی اندہ ہے جس وقت ایک وقت ایسا سرکار نے میرے سر تے انجا ہاتھ پھیریا، عمر کنی ہے 100 سال تے ایک وال بھی چٹا نہیں ہویا کہ انہیں کہ سرکار نے دستے شفقت پھیریا ہویا۔ یہ میرے نبی دے ہاتھ دا کمال ہے، اور ہوئے بھی کیوں نہ ید اللہ فوق ایدیہم، رابا کہ تیرا ہاتھ نہیں سونے میرا ہاتھ ہے، ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، رابا کہ جڑی کنکراں تو سٹیاں نے، تو نہیں سٹیاں میں سٹیاں نے۔ ہائے ہائے ویلا بیتا جاندہ ہے مسلمان بھائیو، توحید علم بردار جناب خلیل توحید علم بردار نے مسلمان بھائیو، توحید دا پرچار کرنا تھا تھا، اے نہیں کہ 2-4 بندے 10 بندے نال نے، کلے خلیل کلے جناب پیغمبر مسلمان بھائیو تبلیغ کر دے پائے نہیں، جنہوں نے لوگاں تے کوئی اثر نہ ہویا نہیں۔ ویکھو نا جی خطیبان دی زبان جو اثر نہیں رہا، میں کی ہویا جے زبان تے اثر ہونے تے اسی مسیحتے نہ آ جائیے تے میں ہے یہ رابولوں بیڑا گھر کویا ہوئے، بولو تو صحیح۔ پیغمبر اولا پوندہ رہے آئے اور پیغمبر دی نہ منی ساڑھے ہوئے آکھے ایک بھی نہ لگے قسمہ دا سر کھائے، ساڑھا کام میں ہوکا دے ہونا، بولو تو صحیح۔ یہ کوئی بندہ تاج کھیلدہ آکھے پئی لے جے اثر ہوندہ تے اسی مسیحتے نہ تیرا قدرتی بیڑا گھر کویا ہے۔ جمعے دے ٹائم چوک جو لڈو کھیڑے بے کے تے قدرتی تیرا بیڑا غرق ہویا ہے، اوتھے خطیب تے مولوی تے پیر کی کر لے گا جیڑا پیچھوں تو رو بیڑا غرق ہویا ہوئے، تے جیڑا ایمان والا ہوندہ ہے وہ تے سویرے جمعے دی تیاری کرنا پیندا ہے، بچے کپڑے استری کر دینے پہ سارا انتظام ہے، تو غسل کر دے بچے ان تیار کر اندھے مسیح اے اللہ دا فضل ہوندہ ہے، ساڑھا کام ہے ہوکا دینا۔ چوکیدار رسول اللہ دا، اسی تے نبی پاک دے چوکیدار، من لے کوئی ٹھیک ہے نہ ساڑھی لڑائی نہیں نہ منے اپنے ہی وکھی جائے گی اللہ دی بارگاہ دینا۔ چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ دا، دیندہ پھر دے ہو کا حضرت نبی پاک دے چوکیدار اللہ دا ہوکا دین والے۔ بہرحال مسلمانوں قوم نے گل نہ منی، آپ مسمم ارادہ سی تبلیغ دا، انہاں کافران دے اے بھی تسی بات سنی جو میں سمجھان لگا غور نہ سن، کافران دا ایک میلہ لگدا سی، کی بولو پھر بولو ساڑھے بابا جی دا میلہ آ گیا ہے، میں ہے میلہ کیوں ہوندہ ہے نہ تینوں نہیں پتا، ساڑھے بزرگاں دا ایک کمال ہے، اوتھے بغیر دعوت موت کھو آ جاندے نے، سبحان اللہ کہہ بولے ہو نا بولے ہو تو نہیں رہے نہیں سنیوں بولن جو کہ آپ پیر بنا ہی نہیں دیتے ہیں، مرید ان تھوڑے نے پیر بہتے ہو گئے، گلی گلی پیر ہر تھا پیر، ہائے 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 انہیں پیر ہو گئے نے، تے پھر انہوں نے پہلا سٹیپ پتہ کی ہوندہ ہے، پہلا جاہل پیر، جاہل ولی نہیں میں ولیاں دا سلام ہے، جاہل پیر دا پہلا سٹیپ پتہ کی ہوندہ ہے، تینوں کوئی نماز پڑھنے لوڑ نہیں، تیریاں ہی پڑھ دیتیاں، تو میں کہا تیریاں کنے پڑھیاں نے، بولو تو صحیح، ساری تقریر تو انہوں بول جائے گی، یہ گال نہیں بولے گی، وہ پیر چلے گئے مرید دے کار، کہو سبحان اللہ، تے جس لئے گیا نا روزیاں دا مہینہ تے مرید وضو دا انتظام پانی واسے بھی صاحب نماز پڑھنی ہے تے روٹی شوٹی دا بھی انتظام ظاہر کرنا سی، تے وہ آندہ ہے پیر آندہ ہے تو چنگا شریف آدمی روٹی شوٹی نہیں پکائی، انہیں کہا جی نماز اللہ ہے ساڑھی نماز مدینہ ہی ہوندی ہے،
انہیں سیاح اس کہ جدو جی نماز مدینے تو روٹی بھی مدینے ہی ہے جا کے. بولو تو صحیح. ایسے ایسے ملحد قسم دے بندے میں نہ اگا نہ پیچھے نہ لینا نہ دینا آخنا میں بھی پیر ہو گیا. انہوں پتہ نہیں پیر کنوں آتے ہیں. پیر بڑھے بندے آتے ہیں. پیر جڑا ہے فارسی دا لفظ ہے, فارسی دا. بڑھے بندے پیر آتے ہیں, بڑھا نہیں پیر آتے ہیں. یہ کوئی عہدہ نہیں, ولایت عہدہ ہے. میلہ لگیا جی بابا جی دا اتنے جناب شرط سان تے جناب موت دے کھو تے جناب اتنے تھیٹر لگے نے. او فلانا گلوکار تے جناب فلانا آ رہا جناب اتنے. یہ بزرگاں دا کام ہے. بولو تو صحیح بولو. تے چلو بزرگ صاحب مزار تے چلو اگے عزت والے ہوندے نے تے چلو صاحب تے پچھلے تے حیا چاہیے ہے. اور بولو تو صحیح. پچھلے تے شرم ہونی چاہیے بھی میں کہ مذہب نال منسوب ہاں, میرا تعارف مذہبی ہے. تے مذہبی کے لوگوں جڑا ہے شریف آدمی نوں کنجراں والے کپڑے نہیں پاؤنے چاہیے. ہائے ہے نہیں سمجھا بات. شریف نوں کنجراں والے کپڑے نہیں پاؤنے چاہیے, کنجراں نوں شریف والے نہیں پاؤنے چاہیے. چونکہ ڈیفرنٹ رہے پتہ لگے کنجر شریف ہے. میں نہ پیا عرس ہون تے عرساں دے تے جاؤ پر آلہ آستانہ ہو یہ جتھے کالا کالا رسول دی صداماں ہوندیاں نے. ہائے ہائے یہ کہہ بھی میں ہی سکنا ہوں. ہر مولوی ضرورت نہیں. انہوں پتہ ہے جی نہ گل کی تو پیر صاحب نے ختم تو نہیں بلاؤنا مڑ کے. ساڈو اس گل نہ کوئی غرض نہیں. ہم تو امام ربانی مجدد الفسانی کے در کے گدا ہیں. ہماری فکر میں فکر رضا ہے, فکر میں فکر شیر ربانی ہے, فکر میں فکر شاہ لسانی ہے. اس لیے ہم جو کہتے ہیں پابند بھی ہیں اس کے اللہ کے فضل و کرم سے. انہوں دا میلہ آپ نے فرمایا لو جی تبلیغ دا سونا موقع مل گیا ہے. وہ سارے نے کھانے پکا پکا بڑی ودیا ودیا روٹیاں بڑے عالی شان کھانے پکا کے بتاں نوں جناب بنا سوار کے روٹیاں انہیں اگے رکھ دی. کیسے بے وقوف آدمی نے روٹی وہ اگے رکھی جہاں کھا ہی نہیں سی سکتا, جہاں کھا ہی نہیں سی سکتا. روٹیاں لگ چھڑیاں او جناب بڑے عالی شان کھانے. سارے چلے گئے مسلمان بھائی. اللہ دے پیغمبر نوں موقع مل گیا بت شکنی دا, بت شکنی دا موقع مل گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے بت خانے چار چفیرے ویکھے بڑے بڑے بت, چھوٹے بھی وڈے بھی بڑے بڑے بت. آپ نے پڑھیا کہاڑا کسی دی باں لا دیتی. بت شکنی جڑی ہے بتانوں پاش پاش کرنا پیغمبران میں سیوا ہے. بولو تو صحیح. میں اتنے بات کر گیا. اب بعض بندے ایسے نے گھراں دے اندر اپنے پیراں دیاں فوٹواں لا کے اتنے ہار پائے نے, وہ سامنے انج کر دیں. بالکل غلط. یہ کوئی فائدہ نہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں. ابراہیم امام الانبیاء علیہ السلام نے کعبے دے وچ تصویراں سن. حضور فرمایا ختم کرو. تے تصویراں کدیاں سن؟ پیغمبراں دیاں. پیغمبراں دیاں فوٹواں سن, تصویراں حضور نے لوا دیتی. فرمایا لا دو اللہ دا کار. تو اس واسطے اس بات تو پرہیز کرنا چاہیے. وہ بستی دے بتاں دے مترادف وہ تصویر جی حرکت نہ کر سکے, ہل جل نہ سکے, وہ فوٹو وہ جناب ہار پا کے کھلوتے رہنا سامنے, بالکل غلط طریقہ ہے. یہ کوئی اسلام یہ گنجائش نہیں. بولو یار, بولیا تو کرو. صحیح ہے میں آپ بالکل صحیح ہے میں یہ جن کرایا نالے وہ تو یار دی فوٹو تے اندر ہوندی ہے. ہاں ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ تو آئینے اتنے واسطہ ہے. میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں, جی میں نہ ویکھاں تے او ویکھے, کتھوں ایڈے بخت لیاواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے. یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلیکھے. یار فریدا بوئے یار دے مریے, او ویکھے یا نہ جس لئے آپ نے سارے بت تک کلا کما کیتا, کہاڑا پھڑ کے وڈے بت موٹے تے ٹنگ دیتا, سارے روٹیاں چوکے ہوتے گرا دیتی ہیں. سارے کافر آئے انہاں ویکھیا کہ ساڈے رباں دا حال کی ہو گیا ہے.
انہوں دے رباں دی کسی دی باں نہیں کسی دی لات نہیں حشر نشر کر دیتا ہے بتاں دا وہ سوچی پہ گئے انہوں نے کہا کون ہے وہ الحاصل قیاس ٹردے ٹردے بات نکلی پی اے سارا کام ابراہیم دا ہے بلاؤ ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے نے مسلمان بھائیو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے انہوں نے کہا ابراہیم کام تیرا ہے آپ نے فرمایا چوڑو جان دیو او جنہیں روٹیاں سکے رکھیں انہوں پوچھو وہ ساریاں روٹیاں جنہیں آگے رکھ کے بیٹھا انہوں پوچھو کوڑا ہو دے موڑے دوتے انہوں پوچھو جے پیو 10 سکتا ہے تو پھر وہ کر بھی سکتا ہے نہیں سمجھے بات تے جو 10 نہیں سکتا تو پھر کر بھی نہیں سکتا ہائے ہائے جو 10 نہیں سکتا آپ نے اصلے تھے اعتراف کر لیا بھی میں ہی کیتا ہے فرمایا جو 10 نہیں سکتا تے پھر کر نہیں یعنی انہوں نے نہیں کیتا میں کیتا ہے اعتراف سی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انہوں نے کہا یہ تے کدی بول لیا ہی نہیں فرمایا پوچھو انہوں نے کہا تے کدی بول لیا ہی نہیں تھوڑی دیر واسطے عقل انہوں نے دماغ چاہ گئی یار تے بولتا ہی نہیں تھوڑی دیر واسطے عقل آ گئی انہوں نے کہا ابراہیم یہ تے گفتگو نہیں کر سکتا بول نہیں سکتا یہ تے حرکت نہیں فرمایا یہ تے میں دسنا تو انہوں جڑا بول نہ سکتا ہوئے جڑا کچھ دے نہ سکتا ہوئے وہ دے سامنے روٹیاں نہیں رکھی دیاں جڑا دے نہ سکتا ہوئے نفع نقصان نہ دے سکتا فرمایا نفع نہیں دیں دے نقصان نہیں دیں دے یہ الہ نہیں ہو سکتے یہ خدا نہیں ہو سکتے فرمایا تہاڈی عقل کتھے چلے گئی ہو بے وقوف ہو انہوں نے پوچھ دیو جڑے نہ نفع نہ نقصان دیں نے انہوں نے پرستش کر دیو فرمایا میں نے تہاڈی عقل تے افسوس ہوندا ہے وہ تھوڑی دیر واسطے عقل آئی سی پھر کفر آ گیا انہوں نے کہا نہیں تو ساڈے رباں نوں انج کیتا ہے انج کرو ابراہیم جلا دیو انہوں ساڑ دیو اگ لا دیو ابراہیم علیہ السلام کھلوتے ہوئے نہیں پیغمبران دی توہین بڑی پرانی ہو رہی ہے کہ آج بھی کئی ایسے ہیں ہائے 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 صرف فرق اتنا ہے بھی وہ کلمہ نہیں سن پڑھ دے کلمہ پڑھ کے توہین کر دے فرق صرف اتنا ہے اتنا صرف فرق ہے لیکن ایک ہندو بلکہ ایک سکھ بولیا انہیں کہے محمد کلہ مسلمانہ دا ہی نہیں حضور کلے مسلمانہ دا ہی نہیں انہیں کہ ہم کسی دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں نہیں سمجھ سکے بات ہم کسی دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں ہم ثنا خان شاہ حیدر کرار تو عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں انہاں کیا کہ اندر جلا دیو پر انہوں نے پتہ نہیں یہ جنہوں جلاؤں دی کوشش کر دے نے او دی حفاظت دی ذمہ داری انہیں لئی کلے کلے پیغمبران تبلیغاں کیتیاں نے ہاں ذات محمد صرف ایک کی سی بولو جنہوں حضور پاک نے تبلیغ کیتی کلے سا تے یا پھر او ایک بندہ نال سی اعلان نبوت دے ویلے میں او بندہ پھر ایک سی جنوں جڑا اتنا حضور دے نال نال رہا اتنا سرکار دے قریب رہا ہر مار تے ساتھ دیتا ہر سونے تیرے نال آ سونے تیرے نال آ سونے رب ویکھدا سی یار نال وفاواں رب نے فرمایا میرے یاد دا ساتھ دین والے جا پھر تینوں انعام دیواں گا سی وفا دا جواب جن نے میرے یار نال وفا کیتی فرمایا لے میرے یاد دا ساتھ دینے چار چفیرے برچیاں تے بالے نے تے تیر و تیغ چار چفیرے فرمایا میرے یار دا ساتھ دین والے جا تینوں پتر دیواں گا جدا نام مولا علی ہوئے گا
کئی بندے من گئے کئی نہ منے، جہے نہیں منے میری لڑائی کوئی نہیں، جہے من گئے نے وہ واسطے دعا ہے۔ بل جی بات کرنا پیا، انہاں کہ مسلمانوں گرفتار جناب ابراہیم علیہ السلام ہو گئے نے، گرفتار کر کے لے آؤ، جیل دی کوٹھڑی اندر بند کر دیتا۔ جس لئے جیل دی کوٹھڑی بند ہو گیا، اعلان ہو گیا سارے اپنے اپنے رباں نال پیار کرنے والے حصہ ملاؤ، لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ، جے اپنے رباں نال مخلص ہو تو لکڑیاں لے آؤ، جے مخلص ہو لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں 1 مہینہ لگ گیا، مہینہ پورا، مہینہ لکڑیاں کٹھیاں کرتے رہے، تے بہت بڑا ایک گھڑا بنایا تے 4 چفیرے لکڑیاں کٹھیوں، ثواب دی نیت کر ثواب ہونا سانو۔ مہینہ لگ گیا لکڑیاں، ادھر جناب ابراہیم جیل اندر، ہائے 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 خلیل اللہ جیل دیاں سلاخاں تے جرم کی ہے، ہائے ہائے جرم کی ہے، رب دا نام لیندا ہے، جرم کی اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت بیان کر دینے، یہ جرم ہے۔ ساڑھے تے تانوں تشریح کرنے والے ہو، ساڑھا جرم کوئی نہیں ہے، اسی صرف حضور نال پیار کرنے، مولیاں ماز بنا لینے۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ ہائے ہائے سرکار چکے پاک بچی خط جانا، پھر کو اگلے جمعے تو پھر کر لیں گے، نالا ذوق بھی ہو جائے۔ میں صرف انہوں نے تھوڑا ذوق بھی نال پورا، یہ نہ کو آج شعر ہی نہیں سنایا، وہ تاں پھر تھوڑا جہا وچ میں تھوڑے ذوق واسطے۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 1 مہینے تک لکڑیاں کٹھیاں کر دے رہے، کادے واسطے؟ پیغمبر نو ساڑنا ہے، جلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین نو بھیجے، جبریل اکھیں جا کے ابراہیم نو خوف نہ کرے، غم نہ رکھیں، تیرا رب تیرے نال ہے۔ اللہ کریم تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے، حضور دا سچا تے پکا غلام بنائے۔ انی بارش رستے جی کا بھی بارش کے باوجود تھوڑا دور دراز تو آنا